السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ۔ اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 سے زیادہ منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے، گرمی میں نہ نکلو۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر کبھی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں، جو آئندہ آ رہی ہے۔ مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مذائقہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و اعزا جو کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر تنبیہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا، اور یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکنے کا سبب ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ تبوک میں پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی، سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں، نہ پتہ چلے تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک کر تیار ہو چکا تھا۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیاری کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔
اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے مال اور جمال کے اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں چھوٹے چھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں ہو۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور آپ سے صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دے گی۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانو فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر کوئی عذر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتلایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 سالے شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و اصلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ کون کرتا ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، دور و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا۔
نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز پڑھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرماتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا۔ تو میں ابو فتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتہ دار چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا جواب بھی نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی، دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا۔ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کو بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کے بہکانے والے زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھے میں طمع کرنے لگے، مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے تنور میں پھینک دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز گزرے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کرو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی کے قاصد کی معرفت یہ حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ اجازت فرما دیں، اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مذائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی طرف تو ان کا میلان بھی نہیں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نامعلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض اسی حال میں 10 روز گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی، زندگی دوبر ہو رہی تھی کہ صلاح پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب کو خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگ گیا اور سمجھا کہ تنگی دور ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے
اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارک دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا، انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا بہتر ہے، خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے؟ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ فائدہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت، دینداری کا اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے۔ ایک مرتبہ غیر حاضری پر کیا کیا عقاب ہوا، اس کو کس فرمان برداری سے برداشت کیا کہ 50 دن رو کر گزار دیے، اور مال جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور کافروں نے طمع دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے، اور اس کو بھی اللہ کا عطاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا ضعف اس درجے تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی طمع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہیں۔ بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو، ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ بس جی بھائیو دوستو، یہ تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ان لوگوں کی قبروں کو منور فرمائے، ان لوگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے میں گزاری۔ تو بھائی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔